بسم الله الرحمن الرحيم. فحد الاسم أنه كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أعني الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم. گزشتہ سبق میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ کلمہ جو ہے 3 قسم پر مشتمل ہوتا ہے اور چوتھی قسم نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کی دلیل حصر بیان کی تھی اور اس کے ضمن میں تینوں قسموں کی تعریف کر دی تھی، لیکن اب تعریف دوبارہ صراحتاً کر رہے ہیں، دوبارہ اسم فعل حرف تینوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلبہ کے ذہن مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں، کوئی ذہین ہوتا ہے اور کوئی کمزور ہوتا ہے، تو اگر کسی کو پہلی بار سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ انشاءاللہ سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی۔ فحد الاسم، حد کہتے ہیں المعرف الجامع المانع، ایسی تعریف کہ جو اپنے افراد کو جامع ہو، دخول غیر سے مانع ہو۔ اپنے افراد کو جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ تمام اس تعریف میں داخل ہو جائیں، اور معنی کا مطلب یہ ہے کہ اسم کے علاوہ جو دوسری قسم ہے یعنی فعل اور حرف وہ اسم میں داخل نہ ہو جائیں۔ جامع اور معنی کا مطلب ہوا کہ ایسی تعریف کہ جس میں اسم کے علاوہ کوئی اور نہ آئے اور اسم کے تمام افراد اس میں داخل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں انه کلمۃ تدل علی معنى فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثة، اسم ایسا کلمہ ہے کہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہو، یا اس کا ترجمہ ہی کر لیجیے، جو اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہو جو اس کی ذات میں موجود ہو اور وہ تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ متصل نہ ہو۔ کلمے کی تعریف پیچھے پڑ چکے ہیں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد۔ اب اسم کی تعریف میں یہ بات تو واضح ہے کہ اسم اپنے معنی خود بتلاتا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے اپنے معنی خود بتلانا؟ اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے گا جب ہم حرف کی تعریف بھی پڑھیں گے، کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معنی خود نہ بتلائے۔ دیکھیے حرف کے اندر معنی موجود ہوتے ہیں، اسی لیے حرف جو ہے وہ کلمے کی قسم ہے، اور کلمہ معنی دار لفظ کو کہا جاتا ہے۔ غیر معنی دار لفظ کو کلمہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مہمل کہیں گے۔ تو حرف معنی دار ہوتا ہے، اس کے اندر معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے معنی خود نہیں بتاتا بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ اس کے معنی معلوم ہوتے ہیں، لیکن کلمہ اور فعل اس سے مختلف ہے۔ کلمہ اپنے معنی خود بتلاتا ہے، اسے دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے معنی کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها۔ ٹھیک ہے، اب آگے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ رجل اور علم، رجل کے معنی ہے آدمی کے، تو اب یہ معنی دار لفظ بھی ہے، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، یہ بھی چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے معنی خود بتلا رہا ہے۔ دوسری چیز غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثة، کہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، یہ بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ رجل کے اندر ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ علم کے اندر بھی آپ اس طرح دیکھیے کہ علم اپنے معنی خود بتلا رہا ہے، علم کہتے ہیں جاننے کو، اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس طرح اور مثالیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ یہاں پر ہے غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثة، کہ وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متصل نہ ہو۔ یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثة پر، اور وہ یہ کہ آپ کی تعریف جامع اور مانع نہیں ہے، اور ہم پہلے کہہ کے آئے تھے کہ حد کہتے ہیں المعرف الجامع المانع، ایسی تعریف جو جامع اور مانع بھی ہو۔ جامع کیسے نہیں ہے؟
اور معنی کیسے نہیں ہے اس کو میں بتلاتا ہوں۔ آپ نے پچھلے سال اسماء افعال کو پڑھا ہوگا۔ اسماء افعال اسم ہے لیکن ان کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، لہذا اس تعریف کے اعتبار سے اسماء افعال اسم کی تعریف میں داخل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعریف جامع نہیں ہوئی کہ یہ اپنے افراد کو محیط نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ تعریف معنی کیسے نہیں ہے، تو آپ نے پڑھا ہوگا افعال مقاربہ جیسے کادا، اور افعال مدح و ذم جیسے نعمہ وغیرہ، تو وہ افعال ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، اس لیے ان کو الافعال المنسلخہ من الزمان کہتے ہیں۔ تو دیکھیے ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے اور وہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہے ہیں، تو یہ تو تعریف اسم کی ہے، لہذا وہ افعال اسم کی تعریف میں داخل ہو گئے۔ وہ افعال اسم کی تعریف میں جب داخل ہو گئے تو یہ تعریف مانع نہیں رہی۔ تو یہ اشکال ہے اس کے جامعیت اور مانعیت پر۔ دونوں اشکال کا ایک جواب ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر زمانے کے اقتران سے مراد ہے وضع اول میں، کہ وضع اول میں وہ زمانے کے ساتھ متصل نہ ہو۔ اگر وہ وضع اول میں زمانے کے ساتھ متصل ہے تو پھر وہ اسم نہیں ہوگا، وہ پھر فعل ہو جائے گا، اور اگر زمانے اور وضع اول میں زمانے کے ساتھ متصل نہیں ہے، زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، تو پھر وہ اسم ہوگا۔ وضع اول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کلمہ ہو اس کی ایک وضع اول بھی ہوتی ہے اور ایک وضع ثانی ہو جاتی، کبھی کبھی وضع ثانی بھی پائی جاتی ہے اس کے، یعنی پہلے جو لوگ اس کلمے کو استعمال کرتے تھے وہ ایک معنی میں استعمال کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں نے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ربا کے معنی آتے ہیں نفع کے، ربا کے معنی نفع کے آتے ہیں، لیکن جب شریعت آئی تو مسلمانوں نے ربا کو سود کے لیے مقرر کر دیا، سود کے ساتھ خاص کر دیا، تو اس کے معنی اب ہو گئے سود کے۔ پہلے اس کے معنی نفع کے تھے، اور نفع جو ہے وہ تجارت میں ہوتا ہے نا، نفع تجارت میں ہوتا ہے، لیکن جب شریعت آئی تو شریعت نے ربا کے معنی سود کے کر دیے اور یہ حرام ہو گیا۔ تو ایک اس کی اب یہ معنی کیوں بدلیں؟ چونکہ ایک اس کی وضع لغوی ہے، وضع لغوی کے اعتبار سے اس کے معنی نفع کے ہیں، اور ایک اس کی وضع شرعی ہے، وضع شرعی کے اعتبار سے اس کے معنی سود کے ہیں، اور اس کی ایک تعریف ہے، لیکن میں نے شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے سود کا لفظ استعمال کیا، چونکہ سود کے معنی ہمارے یہاں پہ بھی ربا کے ہی آتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے۔ تو مجھے سمجھانا اس سے بتلانا تھا کہ ایک وضع کئی طرح کی ہوتی ہیں ایک لفظ کی، تو یہاں پر غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ میں وضع اول مراد ہے، کہ وضع اول میں اسماء افعال کے ساتھ زمانہ متصل نہیں تھا، اور اسی طرح جو افعال یہ ہیں افعال منسلخہ من الزمان، جیسے کہ افعال مدح و ذم، جو ہمارا دوسرا اشکال ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ان افعال کے ساتھ وضع اول میں زمانہ پایا جاتا تھا۔ کسی کو اگر اور تشریح دیکھنی ہو تو اس کی غیر مقترن پر جو حاشیہ محشی نے لکھا ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے غیر مقترن کا پر حاشیہ لگایا ہے، یہ آپ اس کو پڑھ لیجئے، معنی جو ہے نا وضاحت ہو جائے گی۔ کتاب کے ساتھ کوشش کریے کہ حاشیے کو بھی حل کریں، ہر حاشیہ حل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو مفید ہیں، زیادہ مفید اور زیادہ اہم ہیں، ان کو حل کر لیجئے تاکہ حاشیہ پڑھنے کی بھی عادت ہو جائے۔ چونکہ ہمارے درس نظامی کی جو کتاب ہیں نور العزا سے لے کے ہدایہ تک، اور الفیۃ الحدیث سے لے کر بخاری شریف تک،
یہ ساری کتابیں ان کے نیچے حاشیہ لگا ہوا ہے، تو اس لیے حاشیہ اور یہ ہمارے علماء نے لگایا، اکابر نے لگایا ہے، تو اس لیے یہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔